السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا 27ویں رجب کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ اور کیا اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی مخصوص ثواب اور اس رات میں کوئی مخصوص عبادتیں ہیں؟ اسی طریقے سے اس رات کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے 2 فتوے پیش کروں گا۔ آپ ان کو سن کر کے اچھی طریقے سے سمجھ جائیے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ تو چلیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے 60 مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ اسی طریقے سے شب معراج کی بھی بہت ساری نفل نمازیں ہیں اور عبادت ہیں، جس کی کلپ انشاءاللہ العظیم آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہت فضیلت ہے، لیلۃ الرغائب کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ انہوں نے 27ویں شب کی الگ سے فضیلت بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کو بھی انہوں نے الگ سے ثواب کا کام بتایا ہے، اور اس کا ثواب 60 روزوں کے برابر اس ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب چلیے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائل نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے کہ شب معراج میں عبادت و تسبیحات کا حکم۔ محترم و مفتی صاحب، کیا شب معراج کو جاگ کر عبادت کرنا اور کوئی مخصوص نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات وغیرہ کرنا ثواب کا کام ہے؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مبارک رات میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یقیناً وہ رات خیر و برکت والی رات تھی، لیکن ہر سال اس متعینہ تاریخ کی رات کو باعث برکت سمجھنا درست نہیں ہے۔ نہ ہی اس تاریخ کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی مخصوص عبادت، نماز، تلاوت وغیرہ ثابت ہے۔ لہذا عام راتوں کی طرح اگر نفل نماز پڑھیں، تلاوت اور ذکر کریں، کوئی حرج نہیں ہے، جو کریں گے اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن کوئی خصوصی عبادت اپنی طرف سے کرنا یا اس میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب سمجھنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوسرا فتویٰ بھی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائل نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفل عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے؟ تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کا شب معراج ہونا ہی محدثین اور مؤرخین کے درمیان مختلف ہی ہے۔ نیز اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی صراحت کتب حدیث میں نہیں ملتی، اور جو بھی روایت خاص اس شب میں عبادت کرنے کی ملتی ہے وہ لائق استدلال نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس شب میں بھی عبادت کرے تو مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔